السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، الحمدللہ۔ سورۃ الانفال، آج انشاءاللہ ہم اپنا 10واں جز 10واں سپارہ شروع کرنے لگے ہیں، اور سورۃ الانفال تقریباً ہم آدھی مکمل کر چکے ہیں، 75 آیات ہیں، اور الحمدللہ آج ہم آیت نمبر 41 سے دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَى وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدتُّمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذَا الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ پہلے میں آیات لکھ لیتا ہوں، پھر انشاءاللہ اس پر بات کرتے ہیں۔ جی، تو 2 آیات میں نے آپ کے سامنے لکھی ہیں ابتدائی آج کے لیکچر کے، آئیے دیکھتے ہیں۔ وَعْلَمُوا، عَلِمَ يَعْلَمُ امر کا صیغہ، انتم فاعل، تم سب جان لو۔ کیا جان لو؟ جو جاننا ہے وہ یہ ہے، انما غنمتم من شیء فإن للہ خمسہ وللرسول ولذی القربى والمساکین وابن السبیل۔ وعلموا، تم جان لو، ان حرف تاکید جو کہ جملے کے بیچ میں آ رہا ہے، یہ ما کافہ نہیں بلکہ یہ ما موصولہ ہے، اور غنمتم صلہ ہو گیا، غنم یغنم، ما باب سین سے غنیمت فعل ماضی، انتم اس کا فاعل۔ وَعْلَمُوا انما غنمتم، یقیناً تم نے جو غنیمت حاصل کی ہے، من شیء، اب یہ من نے شیء کو نکرہ کر دیا، یعنی کوئی بھی چیز، ہلکی سی چیز بھی ہو، چھوٹی سی چیز بھی ہو، جو بھی تم نے غنیمت حاصل کی ہے، فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، وَعْلَمُوا، جان لو، انما غنمتم من شیء۔ اب یہ کچھ جملہ شرط بن رہا ہے، اور یہ اس کا جواب شرط سا نظر آ رہا ہے کہ یعنی انما غنمتم من شیء، تم نے جو بھی حاصل کیا ہے، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، ان حرف تاکید، خمسہ یہ اسم نہ ہوا، یہ قائم مقام خبر ہے، خمس کہتے ہیں 5واں، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، اللہ کے لیے ہے، خمسہ اس کا 5واں، یہ جو چیز تم نے حاصل کی ہے۔ اور کیا ہے؟ وَلِلرَّسُولِ، اور رسول کے لیے، وَلِذِي الْقُرْبَى، اور قریبی رشتہ داروں کے لیے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ داروں کے لیے، ذِی الْقُرْبَى، وَالْمَسَاكِينِ، اور مساکین کے لیے، وَابْنِ السَّبِيلِ، اور مسافروں کے لیے، وَابْنِ السَّبِيلِ، ابن السبیل کہتے ہیں مسافر، وَابْنِ السَّبِيلِ، اور مسافر کے لیے ہے۔ ان کنتم، اگر، کنتم انتم اس کا اسم، اگر تم ہو، آمنتم ایمان لاتے، باب افعال، آمن یؤمن فعل ماضی، انتم فاعل، ان کنتم آمنتم، اگر تم ایمان لاتے ہو اللہ پر، اور اب یہ ما موصولہ ہو گیا، یہ واو عطف ہے، یعنی ایمان کس پر؟ اللہ پر، اور جو، اس جو پر آگے بات آ رہی ہے۔ ما انزلنا علی عبدینا، انزل ینزل، ان باب افعال، نازل کرنا، علی عبدینا، جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا، کب نازل کیا؟ یوم الفرقانی، ظرف انزلنا، فرقان کے دن، یعنی بدر کے دن۔ اب یہ اس یوم کا بدل ہے کہ وہ یوم فرقان کیسا تھا؟ یوم التقى الجمعانی، اس دن جس دن التقا یلتقی، ملنا، باب فعل ماضی،
الجمعانی یہ فاعل ہے اس کا، یہ جمع ان کا مثنیٰ ہے، یعنی دو جماعتیں جس دن ملی تھی اس دن. وَعَلَمُوا جان لو انما غنمتم من شیء جو بھی تم نے غنیمت حاصل کی ہے فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، اللہ کے لیے اس میں سے پانچواں، اور رسول کے لیے اور اس کے قریبی رشتہ داروں کے لیے اور مساکین کے لیے اور مسافر کے لیے. ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور اس پر جو اس نے اپنے بندے پر یوم فرقان نازل کیا، اور یوم فرقان کیا تھا جس دن دو جماعتیں آپس میں ٹکرائی تھیں. واللہ علی کل شیء قدیر، مبتدا علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، قدیر خبر. آگے خبر دی جا رہی ہے اذ انتم بالعدوۃ، یاد کروایا جا رہا ہے یاد کرو. سو یہ محذوف فعل کا مفعول ہو گیا، یہاں سے آگے جملہ پورا ظرف ہوا اذ کا، یعنی مضاف الیہ ہوا اذ ظرف ہے. یاد کرو جب انتم بالعدوۃ، انتم مبتدا بالعدوۃ الدنیا، عدوۃ کہتے ہیں کنارے کو، کسی وادی کا کنارہ. دنیا یہ قریب سے یعنی قریب کے میننگ دے رہا ہے. دنیا ادنا سے دنیا، جو قریبی کنارہ تھا، یعنی انتم بالعدوۃ الدنیا، تم قریبی کنارے پر تھے. وہم اور وہ بالعدوۃ القصویٰ، وہ دوری کے کنارے پر تھے. اچھا، یہ دو بیسیکلی مقامات ہیں، عدوۃ الدنیا و عدوۃ القصویٰ. عرب میں پہاڑیوں کے نام رکھے جاتے ہیں، ٹیلوں کے نام رکھے جاتے ہیں. اگر آپ بدر جائیں اور بدر میں جو مقبرہ ہے صحابہ کرام کا، وہاں پر کھڑے ہوں جہاں پر بورڈ لگا ہوا ہے، اس کے فرنٹ سے رائٹ سائیڈ پہ آپ کو دونوں ٹیلے نظر آتے ہیں، عدوۃ الدنیا و عدوۃ القصویٰ. عدوۃ الدنیا تھوڑا سا بلند ہے، عدوۃ الدنیا تھوڑا سا چھوٹا ہے، اور اس درمیان میں ایک جگہ بن رہی ہے. الحمدللہ 2 بار جانے کا موقع ملا، لیکن ضرور جائیے گا اگر آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے انشاءاللہ وہاں توفیق ملے جانے کی، تاکہ آپ کو اندازہ ہو. مدینہ منورہ سے 165 کلومیٹر کا سفر بدر تک پہاڑی راستہ تھا، اور پہاڑی راستہ آگے جا کے بدر سے قریب میں وہ صحرا میں بدلتا ہے، وہاں پہ صحرا شروع ہو جاتا ہے. تو اس سفر پر اس دور میں کیسے سفر ہوتے ہوں گے؟ آج تو موٹر ویز بنے ہوئے ہیں، اے سی گاڑیاں ہیں، کیا حالات ہوں گے، کس حالات میں صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے بدر تک تشریف لے گئے، ان سب کو وہاں پر آپ غور کیجئے گا. سو انتم بالعدوۃ الدنیا، تم قریبی کنارے پر تھے. وہم بالعدوۃ القصویٰ، اور وہ تھوڑے دور کے کنارے پر تھے. والرکب اسفل منکم، رکب کہتے ہیں قافلہ کو جو سوار تھا، یہ ابو سفیان کا قافلہ تھا. والرکب اسفل منکم، یہ اسفل ظرف ہے، ظرف مکان، نچلا حصہ. والرکب اسفل منکم، اور قافلہ تم سے نیچے کی جگہ پر تھا. وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ، اب یہاں پہ یہ آپ نے غور کرنا ہے. لو اگر تواعدتم، تواعد یا تواعد باب تفاعل، تفاعل یا تفاعل یعنی آپس میں معاہدہ کرنا. ولو تواعدتم، انتم اس کا فاعل ماضی کا صیغہ ہے. اگر تم آپس میں معاہدہ کرتے، کوئی وعدہ کرتے، کوئی وقت طے کرتے، کون؟ یعنی مسلمان اور کفار اگر میں طے کر لیتے جی فلاں دن ہم ملیں گے جنگ کے لیے فلاں جگہ پر. وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، لام جواب واقعہ ہوتا کیا؟ اختلف یختلف، اختلاف ہو جانا. اختلفتم انتم فعل ماضی، اختلفتم فی المیعاد، اس طے شدہ، یہ فی المیعاد اس طے شدہ وقت کے بارے میں تمہارا اختلاف ہو جاتا. علماء فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم دو جماعتیں آپس میں طے کر لیتی، جیسے غزوہ بدر ثانی کے لیے ہوا تھا، غزوہ بدر صغریٰ جسے کہتے ہیں، کہ دونوں نے طے کر لیا تھا نا جنگ احد کے بعد کہ ہم فلاں بدر میں ملیں گے دوسری بار. تو مسلمان تو چلے گئے تھے لیکن کفار نہیں آئے تھے، تو وہی بات ہوگی وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِيهِ. ہو سکتا ہے ایک جماعت نہ آئے، ایک جماعت ڈر جائے، ایک جماعت گھبرا جائے. تو اگر تم آپس میں طے کر لیتے کہ ہم نے جنگ کرنی ہے فلاں جگہ پر، تو پھر مشکل ہو جاتا، آپس میں اختلاف ہو جاتا، یا کوئی گروہ نہ آتا یا کوئی گروہ آ پاتا، کوئی جگہ مناسب ڈیسائیڈ نہ ہو پاتی. تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک آٹومیٹک، ایک اپنی تدبیر کے ذریعے، واللہ خیر الماکرین، یہ ایک اللہ کی تدبیر تھی جو چلی، اور اس کے بعد جو نتیجہ نکلا وہ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ وَلَكِنْ، لیکن اللہ کیا چاہتا تھا، لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا، قضا یقضی فیصلہ کر دینا، لام تعلیل، لفظ جلالہ فاعل
یقضی لیقضی اللہ امرن، امرن یعنی معاملہ، اللہ تعالیٰ اس معاملے کا فیصلہ کرنا چاہتا تھا، اور یہ اس کی صفت ہے کیسا؟ کان مفعولاً، جس کو وہ کرنے والا تھا، جس کو وہ کرنے والا تھا. یعنی ایک تدبیر اللہ نے چلائی، دو کفار اور مسلمانوں کا لشکر آپس میں ٹکرایا، آٹومیٹک ایک نظام بنتا چلا گیا، اور پھر نتیجہ کیا نکلا؟ آگے کیا ہے؟ لیہلک من ہلک، یہ پھر لام تعلیل، یعنی یہ معاملہ کیوں مکمل ہونے والا ہے؟ کیونکہ قرآن آ چکا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے، اسلام کا اعلان ہو چکا، یعنی جو دلائل ہیں وہ واضح ہو چکے ہیں. لیہلک ہلاک، یہلک ہلاک ہونا، لیہلک من ہلاک، یہ من ہلاک یہ فاعل ہے یہلک کا، تاکہ وہ ہلاک ہو جائے، من ہلک عن بینۃ، جو دلیل سے ہلاک ہو چکا ہے. لیہلک من ہلک عن بینۃ، وہ ہلاک ہو جائے جو دلیل کے آ جانے کے باوجود بھی ہلاک ہو چکا ہے. وَيَحْيَا مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، وَيَحْيَا، اور وہ زندہ رہے، من حَيَّ، جو زندہ ہوا ہے، عن بَيِّنَةٍ، دلائل کے ذریعے. یعنی روشنی، یہ دلیل آ جانے کے بعد کفار، اس وقت کے کفار قریش جو تھے، جب وہ دلیل آنے کے باوجود ایمان نہیں لا رہے، تو لیہلک من ہلک عن بینۃ، کہ وہ ہلاک ہو جائیں پھر اس دلیل کے آنے کے باوجود. لیکن صحابہ کرام ویحیی من حی عن بینۃ، اور وہ زندہ رہے جو دلیل کے آنے کے باوجود زندہ ہے. ان اللہ لسمیع علیم، اسم انا لام مزاحلہ کا خبر، یقیناً اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے. اگلی آیات کی طرف بڑھتے ہیں. اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا، اذ، یاد کرو وہی بات جو پہلے بار بار ریپیٹ ہوتی ہے کہ اس کے پہلے فعل محذوف ہے، اگلا جملہ اس کا مضاف الیہ ہے. یوری کا، ارا کا یوریکو باب افعال، دکھانا، ارا یوری دکھانا. اچھا، اس میں یہ کاف ایک مفعول ہے، ایک یہ مفعول ہے ہم. اذ یوری کا، یوری اس کا فاعل کون ہے؟ لفظ الجلالہ اللہ. یعنی یاد کرو، اذ یوری کا، اللہ نے تمہیں دکھایا، ہم ان کو تمہیں دکھایا، یعنی ان کو تمہیں دکھایا. اذ یریکہم اللہ فی منامک، آپ کے خواب میں، قلیلا، تھوڑا، یعنی ایک مفعول، دوسرا مفعول، تیسرا مفعول. اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا ولو اراکہم، ولو، اگر، ارا فعل ماضی ہوا اس کا فاعل، ولو ارا کا، اگر وہ آپ کو دکھاتا، ہم انہیں، یعنی ان کی تعداد آپ کو دکھائی جاتی، ولو اراکہم کثیرا، مفعول تیسرا، یعنی اگر وہ آپ کو زیادہ تعداد میں دکھائے جاتے. جواب واقعہ لو کا، لفشلتم، فشل یفشل باب سامیہ سے، اس کا مطلب ہوتا ہے کمزور ہمت ہو جانا. فعل ماضی انتم فاعل، لفشلتم، تم سب کمزور ہمت ہو جاتے. وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، یہ پھر دوسرا لام جواب واقعہ، تنازع یتنازع باب تفاعل، آپس میں تنازع میں پڑ جاتے، فی الامر، معاملے کے بارے میں. پھر وَإِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا، یاد کرو جب اللہ نے انہیں آپ کے خواب میں آپ کو دکھایا تھوڑا. وَلَوْ أَرَاكَهُمْ، اگر آپ کو وہ دکھاتا انہیں زیادہ، کثیرًا، لَفَشِلْتُمْ، آپ سب کمزور ہو جاتے، کم ہمت ہو جاتے. وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور آپس میں اس معاملے کے بارے میں تنازع میں پڑ جاتے. وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ، لیکن اللہ نے سلامت رکھا. اسم لاکنہ خبر، سلم یسلم تسلیما، سلامت رکھنا. اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، ہوا اسم انا، علیم خبر، متعلق خبر، وہ دلوں کے بھید خوب جاننے والا ہے، وہ دلوں کی باتوں کو جاننے والا ہے. وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ، اب یہاں پہ وہی لیکن مفعول چینج ہوا ہے. وَإِذْ، یاد کرو، یوری، اس نے دکھایا، کمو، تم سب کو، یہ کم تھا بیسیکلی، یوریکمو، یوریکمہم، سو آگے ملانے کے لیے واو دی گئی. جب اس نے دکھایا تم سب کو، ان سب، یعنی تم سب کو، ان سب کو دکھایا. امید آپ سمجھ رہے ہوں گے. وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ، تو مفعول ایک، مفعول دو، یعنی اس نے دکھایا ہوا اس کا فاعل، اس نے دکھایا تم سب کو، ان کی تعداد. اِذَا الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا، اب یہاں پہ یہ اِذَا الْتَقَيْتُمْ یہ مفعول، یعنی وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذَا الْتَقَيْتُمْ،
ایک مفعول، دوسرا مفعول، یہ جملہ بھی تیسرا مفعول ہو گیا. اور اذا یہاں پہ ظرف ظاہر کر رہا ہے، ظرف زمان کو یعنی زمانے کو دکھایا جا رہا ہے، اور یہ اس کا مجرور ہوا. تو یہ حالت نصب میں ہے اذا یہاں پر. وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذَا الْتَقَيْتُمْ، التقا یلتقی، باب افتعال، ملنا، بھڑ جانا. جب تم سب آمنے سامنے ہو ایک دوسرے کے، اللہ نے تم سب کو، ان سب کو دکھایا فی اعینکم، تمہاری نگاہوں میں، قلیلاً، تھوڑا. یعنی جب تمہارا متبھیڑ ہوئی آپس میں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تم سب کو ان کی تعداد کم دکھائی تمہاری نگاہوں میں. وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، قَلَّلَ يُقَلِّلُ، قَلَّلَ يُقَلِّلُ باب تفعیل، تھوڑا کرنا. وَيُقَلِّلُ فعل مضارع، ہم کم انتم، وَيُقَلِّلُكُمْ، اور تمہیں تھوڑا کیا، فی أَعْيُنِهِمْ، ان کی نگاہوں میں. یعنی ان کو، کفار کو، مسلمانوں کی تعداد تھوڑی نظر آئی. لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، اللہ تعالیٰ اپنا جو فیصلہ ہے اس کو مکمل کرنا چاہتا تھا. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف ترجع الامور، معاملات لوٹائے جاتے ہیں. ترجع فعل مضارع، نائب الفاعل اس کا الامور ہے، یہ مجہول کا صیغہ ہے واحد مؤنث کا. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم، لقی یلقی، ملنا، اذا لقیتم فئۃ، یہاں پہ یہ باب سمیہ سے ہے، اگر تم ملو، فئۃ کسی جماعت کو، فثبتوا، ثبت یثبت باب نون سے ثابت قدم رہنا، فثبتوا امر کا صیغہ، پس ثابت قدم رہو، وذکروا، اور ذکر کرو، اللہ کا مفعول اذکروا، کثیراً، بہت زیادہ، لعلکم تفلحون، افلح یفلح باب افعال، شاید تم فلاح پا جاؤ، یا ہو سکتا ہے تم فلاح پا جاؤ. تو یہ تو جی آج کی آیات تھی. الحمدللہ ہم آیت نمبر 45 تک پہنچ گئے ہیں اور ہمارا 10واں جز شروع ہو چکا ہے. یہ اللہ کا احسان ہے. تفسیر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، جس وقت تم بدر کے قریب والے کنارے پر تھے، یعنی جب تم نے وادی کے اس کنارے پر پڑاؤ ڈالا ہوا تھا جو مدینہ سے قریب تھا. وہم بالعدوۃ القصویٰ، اور کافر بعید کے کنارے پر تھے، یعنی اس کنارے پر جو مدینہ سے بعید اور مکہ کی جانب تھا. والرکب، اور قافلہ جس میں ابو سفیان اپنے سامان تجارت کے ساتھ، اسفل منکم، تم سے نیچے اتر گیا تھا، اور ساحل سمندر کی طرف تھا. ولو تواعدتم، اگر تم جنگ کے لیے آپس میں وعدہ کرتے تو تم اور مشرک ایک جگہ جمع ہونے کے بارے میں آپس میں فیصلہ کرتے. لاختلفتم فی المیعاد، تو تم معین وقت پر جمع ہونے میں اختلاف کرتے. محمد بن اسحاق نے کہا ہے کہ مجھ سے یحییٰ بن عباد بن عبداللہ بن زبیر نے اپنے والد سے اس آیت کریمہ کے بارے میں یہ بیان کیا ہے کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر یہ متبھیڑ تمہارے اور ان کے درمیان طے شدہ ایک وقت معین کے مطابق ہوتی تو پھر تمہیں یہ معلوم ہوتا کہ ان کی تعداد زیادہ اور تمہاری تعداد کم ہے تو تم ان سے نہ ملتے. ولیکن لیقضی اللہ امرا کان مفعولا، اور لیکن تاکہ اللہ اس کام کو پورا کر دے جو ہو کر رہنے والا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرمانے اور شرک و مشرکین کو ذلیل و رسوا کرنے کا اپنی قدرت کے ساتھ جو ارادہ فرمایا تھا اسے پورا کر دے، اور اپنے لطف و کرم کے ساتھ اپنے اس ارادے کو پورا فرما دے. حدیث کعب بن مالک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان نکلے اور وہ قریش کے قافلے سے ملنا چاہتے تھے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اور ان کے دشمنوں کو پہلے سے طے شدہ کسی معین وقت کے بغیر جمع کر دیا. لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، تاکہ جو ہلاک ہو وہ حجت قائم ہونے سے ہلاک ہو، اور جو زندہ رہے وہ بھی حجت اور بصیرت کے ساتھ حق پہچان کر زندہ رہے. محمد بن اسحاق نے کہا ہے کہ جس نے کفر کرنا ہے وہ حجت کے بعد اپنی یعنی نشانی اور عبرت دیکھنے کے بعد کفر کرے، جس نے ایمان لانا ہے وہ بھی نشانی اور عبرت دیکھنے کے بعد ایمان لائے. یہ ایک اچھی تفسیر ہے، اور اس اجمال کی تفصیلی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس نے تم کو تمہارے دشمن کے ساتھ پہلے سے طے شدہ کسی وقت معین کے بغیر ایک ہی میدان میں جمع کر دیا تاکہ تمہیں دشمن کے مقابلے میں فتح و نصرت سے نوازے، کلمہ حق کو باطل کے مقابلے میں سربلندی عطا فرمائے تاکہ معاملہ بالکل واضح ہو جائے، کیونکہ یہ حجت قاطعہ اور براہین ساتیہ ہیں، اور اس کے بعد کسی کے پاس کوئی حجت باقی نہ رہے اور نہ کسی کے لیے کسی قسم کے شبہ کی گنجائش رہے. اور یہ وہ صورت ہے کہ اگر کسی نے ہلاک ہی ہونا ہے تو وہ ہلاک ہو جائے بغیر، یعنی اگر کسی نے اپنے کفر پر حالت میں برقرار رہنا ہے تو وہ یہ بصیرت کے ساتھ کفر کو اختیار کرے، کیونکہ وہ حجت قائم ہونے کے باوجود اپنے باطل مذہب پر قائم ہے.
ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ اگلی آیات میں ملاقات ہوگی آپ کے ساتھ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس کام کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا، آمین یا رب العالمین۔